بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پیاری ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت کچھ بتانے والے ہیں، جیسے آنکھ کا پھڑکنا کیسا ہے، یعنی الٹی آنکھ کا پھڑکنا کیسا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بلی کا رونا کیسا ہے، کیا بلی کے رونے سے کسی کی موت ہو جاتی ہے، اور اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کتے رات میں کیوں بھونکتے ہیں اور کیوں روتے ہیں، اور زیادہ تر کتے فجر کے وقت کیوں روتے ہیں، اور دوستو ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے الٹی چپل سیدھی کریں یا نہ کریں۔ الٹی چپل اگر ہم سیدھی نہیں کرتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پیاری ہونے والی ہے، آپ اسے آخر تک دیکھتے رہیے۔ تو پیارے دوستو، آج کل عوام میں یہ بات عام ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کی دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو کچھ اچھا ہوگا، اور اگر بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، یعنی اگر الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے تو کچھ برا ہوگا۔ اور اسی طرح عورتوں کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ اگر عورت کی بائیں آنکھ پھڑپھڑا رہی ہے تو کچھ اچھا ہوگا، اور اگر دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو کچھ برا ہوگا۔ تو آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے، کیا ایسا سچ میں ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو کسی فعال نے یا کسی وہم نے یا کسی بدشگونی نے اس کو کسی کام کرنے سے روک دیا تو یہ شرک کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ کو شیطان فڑفڑاتا ہے، تو جب بھی آپ کی آنکھ پھڑکے آپ اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگو، کلام پڑھو، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو، یعنی یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو۔ دوستو، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، ہماری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، اب کچھ اچھا ہوگا کچھ برا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں بلی کے بارے میں، بلی کا رونا کیسا ہے، بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ جو زمین ہے جس پر انسان رہتے ہیں، اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے جنات رہا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی مخلوقات رہتی تھی۔ کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ اسے پیار کرتے تھے۔ جناتوں کا سردار جس کا نام عزازیل تھا، جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے بہت پیار کرتی تھی، اور اس کے آس پاس بلیاں رہا کرتی تھی۔ اس وقت بلیوں کے جتنے بھی نسل تھے، اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے۔ جب یہ فتنہ فساد حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جناتوں کی طاقت کو محدود کر دیا، اور ان کو صرف رات کے لیے مقرر کر دیا۔ تو جناتوں کا راجا جس کا نام عزازیل تھا، اس کی بیوی کبیرہ جو بلیوں سے بہت پیار کرتی تھی، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر،
تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جناتوں کو دیکھ سکیں اور ان سے بات کر سکیں۔ ان میں بلیاں بھی شامل ہیں۔ اسی لیے آج بھی اگر بلیوں کو جنات دکھ جاتے ہیں تو وہ عجیب کیفیت میں رونے لگ جاتی ہے یا پھر چیخنے لگ جاتی ہے، اور اس بلی کے رونے سے یا چیخنے سے انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر بلی رو رہی ہے یا چیخ رہی ہے تو اسے رونے دیا جائے یا پھر اس کے آگے کھانا پینا ڈال دیا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ بھوک کے مارے رو رہی ہو۔ تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ بلی کے راستہ کاٹنے کے بارے میں۔ بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دوستو آج کل ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہیں جا رہے ہیں اور سامنے سے بلی نکل گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی، آج تو کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس راستہ کاٹنے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ بعض لوگ وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں اور کچھ دیر رک کر آگے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ بھی کرتے دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا کام کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی جس کام کے لیے وہ باہر آتے ہیں اس کو کرتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ آج تو شگن خراب ہو گیا، یعنی آج بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک دم جاہلوں والے خیالات ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں میں علم کی کمی ہے، اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا وغیرہ وغیرہ، ہم مسلمانوں کو اس طرح کے خیالات نہیں رکھنا چاہیے۔ تو دوستو آپ کو پتہ چل گیا کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر بلی سامنے سے گزر جائے تو بھی آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کتوں کے بھونکنے کے بارے میں کہ کتے رات کے وقت کیوں بھونکتے ہیں اور کیوں روتے ہیں، اور فجر کے اذان کے وقت تک کتے کیوں بھونکتے ہیں۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں کو ایسی طاقت دی ہے جو ہم انسانوں کے پاس نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی سب مخلوقات میں افضل بنایا ہے، اور کتا رات کے وقت اس لیے روتا ہے، خاص کر قبرستان کے آس پاس کے علاقے میں کتا قبر میں جو انسان کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کی چیخ و پکار سنتا ہے، اور اس کو سننے کے بعد عجیب کیفیت میں رونے لگ جاتا ہے، کیونکہ ہم جو انسان ہوتے ہیں مردے کی اس چیخ و پکار کو نہیں سن سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو ایسی طاقت دی ہے جس کو وہ سن سکتا ہے، اور پھر سننے کے بعد عجیب کیفیت میں رونے لگ جاتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں فجر کے وقت کتا کیوں بھونکتا ہے۔ پیارے دوستو فجر کے وقت تک کتا اس لیے بھونکتا ہے کیونکہ فجر کے وقت ساری بلائیں جنات وغیرہ نکل کر اندھیرے کی طرف بھاگتے ہیں، کچھ ویرانوں جنگلوں کی طرف بھاگنے لگ جاتے ہیں، کچھ زمین کے اندر چھپنے لگ جاتے ہیں، جن کو دیکھ کر کتا بھونکتا ہے، اور اس کتے کے رونے سے یا بھونکنے سے کسی کی بھی موت نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر کتا بھونکتا یا روتا ہے تو اسے کسی کی بھی موت نہیں ہوتی ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ جو گدھے وغیرہ رینگتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ شیطان کو دیکھ کر رینگتے ہیں، تو جب آپ یہ آوازیں سنیں تو آپ لا حول ولا قوت پڑھیں۔
تو پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں الٹی چپل کے بارے میں کہ الٹی چپل کو سیدھی کریں یا نہ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دوستو آج اگر کوئی کہتا ہے کہ الٹی چپل سیدھی کر دو تو ذہن میں ایک سوال سیدھے سیدھے ضرور آتا ہے کہ وہ ایسا کیوں بول رہا ہے؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ الٹی چپل یا جوتا شیطان کا تخت ہوتا ہے اور اس پر شیطان بیٹھتا ہے، لہٰذا اسے سیدھا کر دینا چاہیے۔ اسی لیے لوگ اسے سیدھا کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ اور دوستو ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم نے الٹی چپل کو دیکھا اور سیدھا نہیں کیا تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم اس چپل کو سیدھا کر دیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ دوستو الٹی چپل جو ہوتی ہے وہ شیطان کا تخت ہوتا ہے۔ اگر ہم الٹی چپل کو دیکھ کر بنا سیدھے کیے ادھر سے نکل جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہم نے سیدھا نہیں کیا تو یہ بات سچ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن دوستو یہ بھی ایک دم جاہلوں والی بات ہے کہ جس چیز پر شیطان کا تخت ہے اسے ہی بھلا ہم نے سیدھا نہیں کیا، لہٰذا الٹی چپل یا جوتے کو سیدھا کر دینا چاہیے۔ تو پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر ضرور کر دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نیک اور جائز کام کو پورا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔